میں ہوں مریم فیصل امین اور میں بات کر رہی تھی کہ گیجٹ فاسٹنگ کیوں ضروری ہے، کیوں ہمیں ڈیجیٹل فاسٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں تو بتا دیا۔ اب جو میں بات بتانے والی ہوں کہ اس کو کس طرح سے کریں، کیوں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز جو بھی اوور ڈوز ہو جاتی ہے وہ ہمارے صحت کے لیے مضر ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے پرپسفل بریکس لینے، یعنی کہ وہ کھانے سے بھی بریکس ہوں گے، آپ کے ٹیکنالوجی سے بھی بریکس ہوں گے، آپ کے کام سے بھی بریکس ہوں گے، تو وہ پرپسفل ہوں گے، فوکسڈ ہوں گے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے بریک سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ جیسے اوور ایٹنگ سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، الٹیاں ہوتی ہیں، سر میں درد ہو جاتا ہے، موٹاپا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اوور ڈوز آف ٹیکنالوجی اینڈ گیجٹ آلسو میکس اٹ ورس۔ سو اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور گیجٹ فاسٹنگ کا ضرور 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 اپنے لائف میں ایک چھوٹا سا پریکٹس کے ساتھ شروع کریں تاکہ صحت مند زیادہ ہو سکیں۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہماری خاص گیسٹ جن کا نام ہے ڈاکٹر تسنیم کوثر، اور ہمارے آنٹرپرینور بنیے کے سیگمنٹ میں موجود ہیں، جو آپ نے بہت ہی زبردست قسم کی سکسیسفل سٹوری سنانے والی ہیں، شیئر کرنے والی ہیں۔ یہ ڈاکٹر تسنیم کلینک اور پاسبل انٹرنیشنل کی سی او ہیں، سرٹیفائڈ فیملی فزیشین ہیں، سرٹیفائڈ کاسمیٹولوجسٹ ہیں، سرٹیفائڈ کپنگ اسپیشلسٹ ہیں، ایکسٹرنل ایگزامینر اور وزٹنگ فیکلٹی آف ہمدرد یونیورسٹی ہیں، فارمر پریزیڈنٹ اینڈ فاؤنڈر ممبر آف ویمن چیمبر کامرس انڈسٹری کورنگی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اتنی ساری انہوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، اور ان سب کے بارے میں بتائیں گے کہ کامیابی کے ساتھ یہ ساری چیزیں کیسے چلا رہی ہیں، اور کس طرح سے گھر، فیملی، کام، being an entrepreneur, being a doctor, being a specialist, how is she going، مطلب کس طرح سے یہ ساری چیزیں لے کے چل رہی ہیں، اور آپ ان سے ضرور آج کچھ سیکھنے والے ہیں۔ جی تسنیم بتائیے ہمارے لسنرس کو اور ویورس کو کہ یہ جرنی کہاں سے شروع ہوئی۔ مطلب یو اے اسپیشلسٹ فیملی فزیشین بھی ہیں آپ کیا کہتے ہیں کاسمیٹولوجسٹ بھی ہیں، کپنگ بھی کرتی ہیں، اور مطلب اس میں انڈسٹری میں مطلب اپنے بزنس میں بھی رہ چکی ہیں۔ تو کس طرح سے آپ کہاں سے کہانی شروع ہوئی، اور کس طرح سے ہمارے ناظرین کو، حاضرین کو، سننے والوں کو بتائیے کہ کیا ہے کامیابی کی راز۔ اچھا، اس میں دو چیزیں آپ نے مس کر دی۔ میں ایکچولی بیسیکلی آئی ایم اے کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ۔ اوہ یس، اوہ ہو یہ ایک اور جو خاص ٹوپی ہے تو بھول گئی، شی از اے گائنیکالوجسٹ ایز ویل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ And I'm not former president. I'm still second time I'm selected as a president, or still I'm working as a ماشاءاللہ president ماشاءاللہ، Women Chamber of Commerce and ابھی Industry پھر سے یہ Karachi, سلیکٹ ہوئی ہیں تو اب یہ اسٹل پریزیڈنٹ ماشاءاللہ۔ تو یعنی کہ یہ سب کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو آپ کیسے مطلب ہاؤ ڈو یو مینیج اینڈ بیلنس کہ کیونکہ گائنیکالوجسٹ بھی ہیں، اسپیشلسٹ بھی ہیں، فیملی فزیشین بھی ہیں، کپنگ بھی کر رہی ہیں، اور پریزیڈنٹ بھی ہیں دوبارہ سلیکٹڈ، تو کیسے اپنے ٹائم کو کس طرح سے آپ بیلنس کرتی ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کا دن کیسے چلتا ہے، یہ ہمارے بتائیے ہمارے ویورز کو اور سننے والوں کو۔ السلام علیکم لسنرز، اور تھینک یو سو مچ مریم فار انوائٹنگ می، اور بہت اچھا لگا یہاں کے، اور بڑا اچھا سا انوائرمنٹ ہے، تو تھینک یو سو مچ۔ اور آپ نے سوال کیا کہ یہ جرنی کیسے شروع ہوا اور اتنی ساری چیزیں مینیج کیسے کرتی ہوں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ اٹس اسٹوری آف لانگ لائف، 28 ایئرز، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک دن میں نہیں ہوتی کوئی بھی سکسیس، کوئی بھی چیز حاصل آپ کو، اور اس کے پیچھے آپ کو کنٹینیوسلی ایفرٹس مطلب کرتے رہنا ہوتا ہے۔ وہ جو فوکس والی میں نے کہا نا، پرپسفل فوکس، ہاں ایگزیکٹلی فوکس۔ ہمارے یہاں یوزلی ہوتا یہ ہے کہ لوگ کوئی بھی چیز اسٹارٹ کرتے ہیں، اسپیشلی خواتین کے حوالے سے بات کروں گی، بہت سارے میل بھی ہوتے ہیں، مطلب بہت انتھوزیاسٹک ہو کے اپنا کام شروع کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہوں، کسی بھی پروفیشنل فیلڈ سے ہوں، ایون لائک می ڈاکٹر، تو ایون ڈاکٹر بھی بہت سارے اپنی پرائیویٹ پریکٹس سے اسٹارٹ کرتے ہیں، بٹ وہ سم ہاؤ چیزیں ایک دن میں سیٹل نہیں ہوتی ہیں، آدمی بہت ملٹیپل اٹیمپٹس کرتا ہے چیزوں کے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت فوکسڈ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ لائف سے ہی بہت فوکسڈ ہوتے ہیں کہ جی میں نے جب یونیورسٹی میں آئے یا اس سے پہلے سے ہم چلے جائیں، اے لیولز یا انٹرمیڈیٹ میں جب ہوتے ہیں تو تب بڑے فوکسڈ ہوتے ہیں، ان کا بڑے گول اورینٹیڈ کہ جی ہم نے ایٹ دی اینڈ یہ جا کے بننا ہے، بٹ وہ بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں سے ہارڈلی، اب فرض کریں کہ اگر 400 لوگوں کی ایک بیچ ہے پورا، اگر میں اپنی بات کرتی ہوں کہ ڈا میڈیکل کالج کے 95 کے بیچ کی ہوں میں، تو میرے بیچ فرسٹ بیچ تھا جو کہ اوپن میرٹ تھا،
ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پرسنٹیج ہوتی تھی, کچھ سیٹس ہوتی تھیں لڑکیوں کی اور لڑکوں کی, اور اس کے بعد جو ہمارا بیچ تھا وہ پہلا بیچ تھا جس میں ہوا کہ جی اوپن میرٹ ہوگی, اور جو میرٹ پہ آئے گا اس کے تو اپوزٹ ہو گیا. پہلے جیسے فرض کرو اگر 300 لڑکے ہوتے تھے تو وہ اور 100 لڑکیاں ہوتی تھیں تو الٹا ہو گیا تھا. 300 لڑکیاں ہو گئی تھیں اور 100 لڑکے ہو گئے تھے. تو وہ اس میں سے اب 300 350 لڑکیاں ڈاکٹر بن تو گئی تھی, بٹ اس میں سے کتنے خواتین پریکٹس میں ہیں میرا خیال ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر تسنیم کہ شادی کے بعد اکثر ڈاکٹرز اپنے پریکٹسز کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ہاں بالکل, بہت اسپیشلی خواتین بہت ساری, کیونکہ پھر وہ فیملی شروع ہو جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں. کیونکہ ڈاکٹری کے ساتھ پریکٹس کرنا ڈیفینیٹلی اٹس کوائٹ چیلنجنگ, بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ باقی فیلڈس تو اتنی ڈیمانڈنگ نہیں ہوتی, بٹ اسپیشلی میڈیسن کی فیلڈ کوئی بھی اگر آپ کی اسپیشلٹی ہو بہت ڈیمانڈنگ ہوتی ہے. بالکل, کیونکہ اس میں 24 آورس سے زیادہ 36 آورس کی جب آپ ریزیڈنسی کرتے ہیں, ایون ہاؤس جو بھی اگر لے لیں تو آپ کے ہفتے میں ٹوائس اے ویک یا تھرائس اے ویک آپ کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے, اور وہ نائٹ ڈیوٹی ایسے نہیں ہوتی کہ رات کو گئے اور صبح گھر آ گئے. مطلب وہ یاد آج صبح 8 بجے جاؤں گی تو کل دوپہر کو 3 بجے گھر واپس آؤں گی, لائک یہ والی چیز ہوتی ہے نا. تو اس میں بہت سارے, ہاں اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جی گھر والوں کی سپورٹ بہت چاہیے ہوتی ہے, چاہے وہ میرڈ لڑکیاں ہیں تو ان لاس کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, اگر ہسبینڈ کی سپورٹ ڈیفینیٹلی, اور اگر ان میرڈ ہے تو اس میں بھی لڑکیاں ہیں نا تھک جاتی ہیں, مطلب لائک تو اماں کے گھر تو چل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آ گئے اور سو گئے کہ ہمیں کوئی نہ سسرال اور میاں کو سمجھنا پڑتا ہے, ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ذمہ داری آ جاتی ہے. تو مشکل ہوتا ہے. تو بس سفر شروع ہوا, ہمارے فائنل ایئر کا ایگزام دیتے ہی شادی ہو گئی, اور رزلٹ بھی بعد میں آیا, تو اس کے بعد ہاؤس جاب شروع ہوئی. تو ماشاء اللہ, یعنی کہ یہ سفر شروع ہو گیا ہے, تو شادی تک پہ ہم پہنچ گئے, لیکن ہم بتائیں گے پھر کیا ہوا اور یہ کس طرح سے کامیابی چلی. اس کا مطلب ہے میاں ساتھ ساتھ تھے جب ہی چل پڑی گاڑی, دونوں سے ساتھ چلائی. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز. میں ہوں مریم فیصل امین, اور میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر تسنیم کوثر, اور ماشاءاللہ سے یہ تسنیم کلینک چلا رہی ہیں, سی او ہیں ان کی, پاسبل انٹرنیشنل کی سی او ہیں, سرٹیفائڈ فیملی فزیشین, کاسمیٹولوجسٹ, کپنگ اسپیشلسٹ, وزٹنگ فیکلٹی آف ہمدرد یونیورسٹی, گائناکالوجسٹ ہیں, ماشاءاللہ سے بہت کچھ کرتی ہیں. اور ابھی یہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنے پروفیشنل لائف کیسے شروع کیا, اینڈ ہاؤ ڈڈ شی بیلنس کیسے کیا انہوں نے اپنے پروفیشنل لائف کو, فیملی کو, اور ہر چیز کو, کیونکہ ماشاءاللہ سے اتنی ساری چیزیں کر رہی ہیں, بینگ این بزنس وومن, این انٹرپرینور, یہ ساری چیزیں کرنا اور سکسیزفلی کرنا بیلنس کر کے, یہ ایک گڑ کی بات ہے. تو تسنیم بتائیے ہمارے لسنرس کو کہ تو کس طرح سے آپ نے اسٹارٹ کیا, آپ مطلب انیشیلی جب آپ نے اسٹارٹ کیا ہوگی اس وقت کی بات ہے, تو اس وقت میں اس وقت میں فرق ہے, رائٹ, تو چیلنجز ہوں گے بہت زیادہ. تو کیا چیلنجز تھے وہ ضرور شیئر کریں, کیونکہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ فیم یا سکسیس ٹرے میں نہیں آتی, اور ایک پہلے اسٹیپ پہ چڑھ کے نہیں آتی, آپ آخری پہ نہیں پہنچ جاتے. محنت, لگن, فوکس, پرپسفل ڈوئنگ, اور آف کورس آپ کی کولیگ ٹیم, اس کو لے کے ساتھ چلنا, یہ بہت ضروری ہے. تو اس بتائیے کہ آپ کی جرنی میں کیا مشکلات آئے جب آپ نے اسٹارٹ کیا یہ ساری چیزیں. اچھا مریم, میں کہوں گی کہ ایسا پتہ نہیں, اب تو خیر وہ مشکلات نہیں لگتی. ہو سکتا ہے دیکھو جب آپ ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کی مشکلیں نا, پھر آپ کو وہ مشکلیں یاد نہیں رہتی. سکسیس کا راز ایک سب سے اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب جب آپ پہنچ جاتے ہیں اس وقت جو چیلنجز آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں, جس ایرا سے آپ گو تھرو ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس ایرا کی یا اس ٹائم پیریڈ کی اپنی اپنی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس تھیں, ڈفرینٹ سرکمسٹانسز تھے, اور میرا خیال ہے کہ ہر بندہ اسے گو تھرو ہوتا ہے. بٹ اس کو ایک چیز کنسسٹنسی کے ساتھ اس پہ فوکسڈ رہنا, بالکل ٹھیک ہے نا. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو مشکلیں آتی ہیں, ہر ایک کو اپنے کام کے لحاظ سے, مجھے میرے کام کے حوالے سے آئی ہوں گی, ضروری نہیں ہے سب کے کام ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کو اپنے کام کے لیے, میں کہوں کہ نہیں جی میں نے کلینک بنایا تھا, پھر اس کو میں نے بالکل ایسے پیک پہ چھوڑا اس کلینک کو, جب وہ 6 ایئرس جب میں نے فرسٹ ٹائم اپنا کلینک ایک بنایا ایک ریموٹ ایریا میں کراچی کے,
اور میں خود ایک ایسے ریموٹ ایریا میں شادی ہو کے گئی تھی. اورنگی ٹاؤن از ون آف دا بگیسٹ کچی آبادی, ٹھیک ہے نا, اب اسے ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی کہتے ہیں. میں 10 سال وہاں رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور اس وقت رہی ہوں جب وہاں کے حالات بہت خراب تھے. وہاں پہ گیس میری شادی کے 2 سال بعد آئی تھی, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے وہیں سے کی اپنی جرنی کا اسٹارٹ کیا تھا. ہاؤس جاب کے فوراً بعد میں نے اپنا کلینک, میں نے, اور میرے ہسبینڈ خود بھی وہ ڈاؤ کے گریجویٹ ہے. اور میں مزے کی بات بتاؤں, میرے ہسبینڈ نے USMLE اپنے فائنل ایئر میں ایگزامس کے دنوں میں مطلب لائک جب وہ پڑھ رہے تھے فائنل ایئر میں تب کر لیا تھا, اور ہاؤس جاب کے بعد اسٹیپ 2 کر لیا تھا. اور ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ہم چلے جاتے امریکہ چلے جاتے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک دفعہ آپ USMLE کر لیتے ہیں تو وہ 7 ایئرس تک ویلڈ رہتا ہے. 95 میں تھوڑے حالات خراب ہوئے, ویزا بین ہو گئے 1 سال کے لیے, ہم نہیں جا سکے. لیکن اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہیں رہنا ہے, اور بائی چوائس آج تک ہم کہیں نہیں گئے. الحمدللہ, ماشاءاللہ اتنا کچھ کر رہی ہیں. جو لوگ مجھے لگتا ہے کہتے ہیں پاکستان میں کام نہیں ہے نا, تو میں کہتی ہوں پاکستان میں کام بہت ہے, کام کرنے والے نہیں ہیں. بلیو می, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جب میں کام دینے کے لیے نکلتی ہوں, آئی ایم بینگ ٹو دا انڈسٹری ایز ویل. اب تو وومن چیمبر کے ساتھ کام کر رہی ہوں, 2 دفعہ وومن چیمبر کی پریزیڈنٹ, اب میں دوسری دفعہ بھی ہوں, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو جب میں کام دینے کی بات کرتی ہوں تو لوگوں کی اتنی ریزرویشنز ہوتی ہیں, یہاں آ نہیں سکتے, کیسے آئیں گے, یہ آورز زیادہ ہیں, کتنے بجے سے کتنے بجے کی جاب ہوگی. مطلب آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو بس کرنا ہے, اس میں ٹائم اگر آپ نے فکس مانگ رہے ہیں یہ ساری چیزیں, مطلب لائک محنت کے بغیر اور ایسا ہی ہے, ہارڈ ورکنگ کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو جب آپ مجھے کبھی کبھی ایسے بچے مل جاتے ہیں, جب میں کوئی چیز چھوٹی سی اگر ہوتی ہے, میرے پاس کوئی اپرچونیٹی آتی ہے, میں دیتی ہوں, تو مجھے ان بچوں پہ بڑا پیار آتا ہے. مجھے ان بچوں کے ساتھ کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے, جو اگلا سوال نہیں پوچھتے, ٹھیک ہے, جو ٹرسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب دیکھیں, یا تو یہ والی چیز ہے کہ ہم خود ایکسپیرینس کریں, خود ایکسپیرینس کرتے کرتے بھی ٹائم لگتا ہے, یا ہم اپنے بڑوں کے جو ایک سیکھی سکھائی چیزیں ہیں ان پہ ان سے مینٹورنگ لے لیں اور ان کی بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑیں. بالکل, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان وہ جو ایک سیاست دانوں نے یا باقی ساری چیزوں کا ایک فیلئر الگ ہے, لیکن ہم نے اپنے بڑوں کی مینٹورنگ سے کچھ بھی نہیں سیکھا, ٹھیک ہے نا. جو ان کا کیا ہوا تھا, جو مطلب, اور اسٹل ابھی بھی کام کرنے, کسی بھی آپ گورنمنٹ جاب کر رہے ہو, آپ پرائیویٹ جاب میں جائیں, اپنا بزنس کر رہے ہو, آپ چھوٹا سیٹ اپ چلا رہے ہو, بڑے سیٹ اپ میں ہو, واٹ ایور, تو آپ کو سم ہاؤ کہیں نہ کہیں کسی کو اپنا مینٹورنگ کے لیے ضرور ایک چوز کریں. میرا ایک ماننا ہے مینٹور ہونا بہت ضروری ہے, بیکاز آپ ہے. صحیح کہہ رہی ہیں تسنیم, بیکاز ہم ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں. جبھی تو آپ کہتے ہیں نا کہ جی انٹرنشپ کریں, بالکل انٹرنشپ ضروری ہے, بیکاز آپ کو ایک پریکٹیکلی ایکسپیرینس مل رہا ہوتا ہے. کسی سیٹل کمپنی میں جا کے آپ چیزیں سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں, اور اگر نہ ہو تو پھر اس کا انٹرنشپ نہ ہوتی. اچھا مریم, ایک چیز اور ہے, دیکھو میں بتاؤں کہ اب تو خیر یہ انٹرنشپ کا رواج بہت عام ہو گیا ہے, لیکن جس زمانے کے ہم گریجویٹ ہیں, یہ ہمارے زمانے میں جو یونیورسٹیز, اور یہ ابھی میرا خیال ہے پچھلے 8-10 سال سے یہ انٹرنشپ اور یہ سارے باہر جا کے بھی کورسز کرنا, اور یہاں پہ بھی ڈفرینٹ مطلب اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ذرا زیادہ ہو گئی ہے, اور اچھی ڈیجیٹلائز ہونے کے بعد, ڈیجیٹلائز ڈیجیٹلائز ہونے کے بعد یہ چیزیں بہت زیادہ اور بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمارے زمانے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جب ایک گریجویٹ نکلے گا اپنی گریجویشن کرنے کے بعد تو وہ کس اسپیشلٹی میں جائے گا. ہمارے پاس اس وقت گائیڈنس دینے والے نہیں تھے, ہمارے پاس کریئر گائیڈنس کاؤنسلرز نہیں تھے. سلیبس تھا وہ, جب ہم پڑھ کے نکلتے تھے نا تو انڈسٹری میں جب آتے تھے تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. بگ گیپ, بہت گیپ ہوتا ہے. اب وہ گیپ مجھے لگتا ہے سم ہاؤ پھر بھی تھوڑا بہت کافی حد تک جو آپ نے بات کی پاسمپل انٹرنیشنل, تو پاسمپل انٹرنیشنل بنانے کا مقصد بھی ہمارا یہی تھا. کووڈ سے پہلے ہم نے 2018 میں پاسمپل انٹرنیشنل بنائی تھی. بیسیکلی فارمیسی گریجویٹس کے لیے ہم نے یہ آرگنائزیشن بنائی تھی کہ ان کی ٹریننگز کے لیے, کیونکہ اسپیشلی جب فارمیسی والے اسٹوڈنٹس انڈسٹری میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ فارماسیوٹیکل از اے بگ فیلڈ, اور اس کے الگ الگ بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, الگ الگ اس کی بھی جیسے ہے. تو اس کی ہم نے ایک سارے جتنے 4th ایئر اور فائنل ایئر کے انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے یہ آرگنائزیشن بنائی تھی. کراچی کی ساری یونیورسٹیز میں ہم گئے تھے, اور وہاں سے ہم نے اسٹوڈنٹس کو
ایڈریس کیا تھا, اور ہم نے پھر انڈسٹریل ہیڈز, ڈپارٹمنٹل ہیڈز کو بلا کے ان کی کاؤنسلنگ اور ان کے سیشنز کروائے تھے. واو زبردست. تو یہ بہت اچھا چلا تھا, بٹ وہ کووڈ کے بعد سے ہمارا وہ سلسلہ رک گیا تھا. آپ نے زبردست انیشیٹو لیا, بیکاز بریجنگ دا گیپ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر بچے جو ہے سمجھ نہیں آتے, پھر بیچارے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. آپ میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر تسنیم کوثر ہیں, آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز.